بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ ہماری بات سننے کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ آج جو بات ہم کریں گے وہ جو پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اندرونی اور بیرونی، وہ بہت تشویشناک ہو چکی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے آج یہ آپ لوگ کو زحمت دی کہ آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کر سکیں، خاص کر کے جس دارالخلافہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد، جو کہ ہمارا دارالخلافہ ہے، اس کے اندر بھی بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے۔ میں دونوں باتیں کروں گی، بیرونی اور اندرونی۔ بیرونی جو ہمارے ڈپلومیٹک فیلیئرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اندرونی جو واقعات پہ در پہ ہو چکے ہیں اسلام آباد میں، وہ آپ کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خاص کر کے جو ایک دل دہلا دینے والا جو واقعہ ہے نور مقدم کا، وہ اس نے ہم سب کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ آخر ایسا کیا بگاڑ ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے عثمان مرزا کا واقعہ ابھی ہم بھولے نہیں تھے، پھر یہ والا واقعہ، پھر کافی سارے اور واقعات جو ہیں پورے ملک کے طول و عرض میں ہو رہے ہیں۔ اور جو نشہ آور ادویات کی جو فراہمی ہے اور جو دستیاب ہیں اتنی آسانی سے، میرے خیال میں چینی، آٹا اور گھی وغیرہ لینے کے لیے ہم سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاں منشیات آ جاتی ہیں وہ اویلیبل ہیں، فریلی اویلیبل ہیں اور ہر جگہ اویلیبل ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی اور جو مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کر کے آئی تھی، اس کی سرپرستی میں یہ نشہ آور ادویات جو ہیں اور نشہ آور جو اشیاء ہیں وہ کیوں اور کس طرح سے کھلے عام میں بک رہی ہیں۔ اور اسی کا ایک آپ نے دیکھا اس کا جو نقصان ہوا نور مقدم کی قصے واقعے کے اندر بھی نشہ آور جو ہے ادویات ہے ان کی اس میں ان کا ذکر آتا ہے۔ اور خاص کر کے میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جہاں پہ 8 سال سے بلا شرکت غیر یہ تبدیلی سرکار جو ہے حکومت کر رہی ہے۔ وہاں پہ آپ جا کر دیکھیں تو کھلے عام حیات آباد کوئی پشاور کا کوئی گمنام علاقہ نہیں ہے، ایک جانا مانا علاقہ ہے، اس کے اندر آپ جو منشیات سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو وہ آپ کو کھلے عام ملے گی، سر عام ملے گی۔ تو یہ جو اخلاقی گراوٹ کے علاوہ جو ہماری اور طرح کی جو ہو رہی ہے، جو ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں حکومت وقت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی اس کے بارے میں کیا پالیسی ہے۔ خارجہ پالیسی تو اس پہ بات کریں گی تفصیل میں پلوشہ خان صاحبہ، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو اخلاقی تنزلی ہے اس کے جو گالم گلوچ تو چلے ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور ایک دوسرے کی گریبان میں ہاتھ ڈالنا جو ہے یہ اس موجودہ حکومت نے سکھایا ہے کہ اگلے کی تذلیل جتنی کرو گے اتنی ہی آپ کو پذیرائی ملے گی، اور سب سے اونچے جو پاکستان کے منصب ہے وہاں سے ملے گی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی، وہ منصب جو ہے جو سب سے بڑا منصب اس ملک کا ہے وہ پذیرائی کرتا ہے اس اخلاقی تنزلی کی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ ایسے کون سے اقدامات ہم کر سکتے ہیں جہاں میں اور آپ کے بچے، ہمارے بچے جو ہیں ایک محفوظ اور ایک صاف ستھرے ماحول میں جو ہیں وہ پرورش پا سکیں۔ اور جہاں تک بیرونی ہمارے تعلقات ہیں، جو خارجہ تعلقات ہیں، وہ بھی آپ سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے ایک بہت بڑا فیلئر ہے، پاکستان کو تنہائی کی طرف دھکیلا گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کی جواب دہی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جو پلوشہ خان جو ہیں آپ سے ڈسکس کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو آج اس لیے زحمت دی ہے چھٹیوں کے دوران کہ ہم آپ کی اور آپ کے توسط سے قوم کی توجہ پچھلے کچھ دنوں میں جو پاکستان کا عالمی سطح پر مذاق بنا اور جو پاکستان کے چند
حامی ممالک اس دنیا میں رہ گئے ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے آنے کے بعد. اس میں چین جو کہ ہمارا دیرینہ دوست تھا اور جس کے بغیر ہم جو ہے تصور نہیں کر سکتے انٹرنیشنل کمیٹی میں اپنا کردار ادا کرنے کا. وہاں سے ایک سخت ریپریمانڈ، ایک سخت جو ہے بیانیہ آنا، یہ میں سمجھتی ہوں نہ صرف پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، بلکہ عوام کے لیے بھی ایک تشویش کا باعث بننا چاہیے کہ وہ ملک جو کہ ہر قسم کے مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا، آج ایسی کیا نااہلی جو ہے وہ آڑے آ گئی ہے اس حکومت کے اور ریاست کے کہ وہ ملک بھی ہمارے خلاف جو ہے بیانات پر اور اقدامات پر جو ہے وہ مجبور ہو گیا. آپ نے دیکھا، ایک چھوٹی سی آپ کو میں یہ ایگزامپل دوں گی کہ داسو کے جو داسو ڈیم والے ایشو پر جو ہمارے چینی بھائی جو ہیں وہ جان سے گئے، اس کے بعد اس حکومت نے ایک سرکس لگایا جس میں ہر وزیر نے اپنا جو ہے راگ الاپا اور ایک دوسرے سے مختلف. کسی نے کہا دہشت گردی ہے، کسی نے کہا جو ہے یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، کسی نے کہا کہ بارود کے نشانات میں نے. بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اور اس کھلنڈرے پن کے نتیجے میں اور ان کی نااہلی کے نتیجے اور نالائکی کے نتیجے میں جو نقصان پاکستان کی فارن پالیسی کو اور پاکستان اور چین کے آپس میں تعلقات کو ہوا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں شاید 7 دہائیوں میں نہیں ہوا. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی اہم کانفرنس، جوائنٹ کانفرنس جو کہ پاکستان اور چین کے درمیان ہونی تھی، وہ انہوں نے تجاوزاً کینسل کی. اس کے نتیجے میں انہوں نے پہلی دفعہ، شاید میں اگر غلط نہیں بول رہی تو انہوں نے پہلی دفعہ اپنی ٹیم وہاں سے بھیجی اور اپنی ٹیم ان کی تحقیق یہاں پہنچ چکی ہے شاید، اور تحقیقات جو ہے وہ انہوں نے اس ٹیم کے حوالے کی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا یہ چھوٹا نقصان ہے، اور اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے ان میں کوئی 1% بھی اہلیت ہے کہ یہ اس نقصان کا ادارہ جو ہے ازالہ کریں گے؟ اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا، جو پاکستان اور چین کے آپس میں تعلقات کو دھچکا لگا، اس پہ آج انڈیا بغلیں بجا رہے ہیں. اب وہ جو ہمیں مودی کا یار کہتے تھے اور جو اپوزیشن کو غدار کہتے تھے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں؟ اور آج کیوں ہمارے عسکری اداروں کے سربراہان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ان کے انہوں نے یہ جو کرتوت کیے ہیں ان کے لیے جو بھی اس پہ نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے ان کو اس وقت بیجنگ میں جانا پڑا اور جا کر وہاں ان کے کیے ہوئے کرتوت جو ہیں ان میں سے جو بھی ہم اب اس وقت نکال سکتے ہیں پاکستان کے لیے کوئی راستہ، وہ ہو رہے ہیں. لیکن وزیر اعظم کہاں ہیں کسی کو پتہ نہیں. دوسری بات، اسی طرح افغانستان جو کہ اس وقت شاید بھارت سے بھی ہاسٹائل ہے اور ہمارے ملک میں اس وقت 2 فرنٹ سچویشن ہے. دونوں فرنٹ ایسٹرن اور ویسٹرن ہمارے جو ہیں وہ بھڑک رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم کے وزراء اور مشیر جو ہیں ان کی تمام تر اس وقت جو فوکس ہے وہ الیکشنز rig کرنے پہ ہے. دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ بھی لانا چاہتی ہوں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کل وزیر اعظم نے کی جو 70 سال سے ہم نے نہیں سنی، کہ کشمیر پاکستان سے الحاق کرنے کے بعد بھی الگ ہونے کا آپشن پہ عمل کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو وہ نہیں بتا سکتے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کشمیر اس ملک کا 70 سال سے شہرگ ہے. یہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی ہے، یہ وہ پالیسی ہے جس کو سنتے ہوئے اس ملک میں کئی نسلیں جوان ہوئیں اور اس پہ کئی ہزاروں کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے اور فوجیوں نے جو ہے اپنی جان قربان کی. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سا ایسی چیز ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں بتا سکتا، وہ کیا ہے راز جو چھپایا جا رہا ہے؟ وہ کس کے ایجنڈا پہ تشکیل دیا گیا ہے؟ وہ کون سی آپشنز ہیں جن کا ذکر انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا، جو نہ ہمیں پتہ ہے بحیثیت پاکستانی نہ کشمیریوں کو پتہ ہے؟ یہ آپشنز کس نے دی ہیں؟ یہ آپشنز کس جگہ بنی ہیں؟ یہ پلان اور پالیسی یہ کہاں سے آئی ہے؟ اور اس میں پارلیمنٹ کو کیوں بائی پاس کیا گیا ہے؟ ایک پلان کے تحت
پارلیمنٹ میں آپ ایسی کوئی بات آپ کو کرنے ہی نہیں دی جاتی، آپ کو موقع ہی نہیں دیا جاتا، آپ کو وقت ہی نہیں دیا جاتا کہ آپ اس ملک کے مسائل پر اور اس ملک کے خارجہ پالیسی کے مسائل پر عمل کریں اور اس کے بات کریں، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان ایک عوامی جلسے میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے۔ ہمیں اس پر سخت تشویش جو ہے لاحق ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اس ملک کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں اسی قسم کے بیانات دیے تھے، اور اس پر بھی آج تک کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ جواب ہمیں موصول نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ سب مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے وزراء، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی بندی گالا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ جو مرضی چاہے فیصلہ کریں۔ یہ کشمیر ہے، اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ہے، اور ہم یہی بات جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا ہم 1000 سال جنگ کریں گے کشمیر کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا ہم گھاس پھوس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ گھاس پھوس ہم کھا رہے ہیں اور ایٹم بم ان کو دینے کی بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم کشمیر کے کا سلوشن ہے کہ اس کے 3 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ وہ آپ کا جو مشورہ تھا مودی نے اس پر عمل کیا اور کشمیر کے ٹکڑے کر کے مقبوضہ کشمیر کو ضم کر لیا۔ اب یہ جو نئی کہانی ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ کی نظر آزاد کشمیر پر ہے؟ اور اگر ایسا ہے، اور اگر یہ پالیسی کہیں سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہے، تو جو پالیسی آپ کی پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی، جو پالیسی عوام کے سامنے نہیں آئے گی، اور جس پالیسی کو مبہم اور چھپا ہوا کہا جائے گا کہ میں نہیں بتا سکتا، تو بات یہ ہے کہ وہ پالیسی پاکستان کے عوام اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمارا وہی موقف ہے جو کشمیر پہ 70 سال سے تھا، جس کے لیے ہمارے لیڈروں نے جان دی، اور آج تک وہی موقف ہے جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جان دی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو میزائل ٹیکنالوجی اپنی جیب میں رکھ کر لے کر آئیں اس کے نقشے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کی توجہ اپنے ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ پہ ہونی چاہیے۔ اس وقت آپ کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہونی چاہیے جو 1.8 بلین ہو گیا ہے۔ اس وقت آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 30% جو ہے وہ گر گئی ہے۔ آپ سرپلس کی باتیں کرتے تھے، آپ ایکسیس بجلی کی باتیں کرتے تھے، ہمیں عید کے دن بھی سکون سے ایک دن بھی انٹرپٹڈ بجلی نہیں ملی۔ کہاں ہے وہ سرپلس بجلی؟ آپ بات کرتے تھے کہ ہم نے روپیہ مضبوط کیا، $8 161 162 پر ہے، اور روزانہ کے حساب سے مضبوط ہو رہا ہے، روپیہ گرتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے موقع پر جب کہ دشمن کی نظر آپ پر ہے، آپ کے ملک پر ہے، آپ کے کشمیر افیئرز کے منسٹر سوائے عورتوں پر حرزہ سرائی کرنے کے، گندی زبان استعمال کرنے پر، جس کا پہلا کام ہے کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرے، وہ کہاں ہے اور وہ کیوں ہے، اور وہ کیوں اس وقت تک اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے؟ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کام کے لیے جو اس کو تفویض کیا گیا ہے، تو وہ الگ اسے کر دینا چاہیے۔ یہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اور یہ اتنا چھوٹا اور اتنا سستا کشمیر نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر بند کمروں کے پیچھے اس کا سودا کر دیں گے اور کوئی جو ہے آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ فوراً سے پیشتر اس کی ایکسپلینیشن آنی چاہیے، جو سلوشن ہے، اور یہ سلوشن کہاں بنا رہے ہیں اور کون بنا رہے ہیں، ہمیں اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے اس کے حقائق آئیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے گزشتہ رات سردار تنویر الیاس کے قافلے پر فائرنگ ہوئی، الزام پیپلز پارٹی پر لگ رہا ہے۔ دوسرا یہ بتا دیجیے کہ پیپلز پارٹی کا واضح موقف کیا ہے، پیپلز پارٹی کا واضح موقف کیا ہے جو عمران خان نے کل کہا کہ کشمیریوں کو آزادی کا آپشن دیں گے پاکستان سے ہار کے بعد؟ ہاں، تو پیپلز پارٹی کا واضح موقف کیا ہے، اور کیا کہیں پارلیمنٹ میں یہ اس سے پہلے ڈسکس ہوا؟ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے کی اس کا تو بڑا سادہ سا جواب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تشدد کی سیاست پہ نہ یقین رکھتی ہے اور نہ اس قسم کے کام کرتی ہے۔ یہ جس نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیا ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پارٹی، اس کی جو ہسٹری ہے، اس کا جو ماضی ہے، وہ اس پہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے پرامن سیاست کی ہے، اور گولی چلانا تو جی دور کی بات ہے،
ہم تو غلط زبان بھی کسی کے خلاف استعمال نہیں کرتے. اور دوسرا آپ کا کیا؟ دوسرا سوال یہی تھا، اس کا میں نے آپ کو جواب دیا. ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز ابھی نہیں بتا سکتا، تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس نے بنایا ہے، جو بیانیہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے، اس کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں، اور بند کمروں میں بیٹھ کر کون ہے وہ جو ان کو یہ پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ آپ پاکستان سے الحاق کے بعد بھی الگ ہو سکتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہمارا موقف اس پہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، لیکن ہمارا موقف یہ بھی ہے کہ آپ نے جو خواہش کی کہ کشمیر کے 3 ٹکڑے کر دیے جائیں وہ مودی نے پوری کی اور مقبوضہ کشمیر کو ضم کیا. اور اس کے بعد اگر آپ آزاد کشمیر پر بیٹھ کر کسی بند کمرے میں کوئی سودا کریں گے تو اس کے لیے پورا پاکستان، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی، میں سمجھتی ہوں پاکستان کی ہر سیاسی جماعت اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یہ نہیں ہونے دیں. پرویز صاحب، اس وقت جیسے کہ کشمیر میں انتخابی فارم ختم ہو چکی ہے، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزراء کی انوالومنٹ تھی، وہاں پیسہ بھی چلایا گیا، وفاقی وسائل استعمال ہو رہے ہیں. اگر موجودہ کشمیر کے انتخابات کے رزلٹ چرائے جاتے ہیں جس طرح ماضی میں پاکستان میں ہوا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی، اس کا دائرہ وقت کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ نے خود کہہ دیا کہ کشمیر کی جو الیکٹورل کوڈ آف کنڈکٹ تھا، اس کی جتنی دھجیاں اس حکومت نے اڑائی ہیں اور ان کے بار بار تنبیہ کرنے پر، ان کے ایکشن لینے کے باوجود وزیر اعظم اس وزیر کو ساتھ لے کر جاتے رہے، دیگر وزراء پیسے بانٹتے رہے، لیکن کچھ نہیں. میں سمجھتی ہوں اس الیکشن کی کریڈیبلٹی خود وزیر اعظم پاکستان اور ان کی کابینہ نے اس کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہوں گے ان میں اگر دھاندلی کی کوشش کی گئی، جو لوگوں کا ایک ری ایکشن ہے ان کے خلاف، وہ آپ نے جلسوں میں دیکھ لیا. اور اگر دھاندلی کی کوشش کی گئی تو پھر وہاں سے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی تحریک کا آغاز یہی کشمیر کے الیکشن ہوں اور یہیں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو پاکستان.